बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और अली अमीन गंडापुर साहब मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुँचे। मुज़ाकराती कमेटी में असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, अलामा नासिर राजा नासिर साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब और वकील फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है। कमेटी के 2 अरकान हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब वो इस मुलाकात में अडयाला जेल ना पहुंच सके। अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात के बायस मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान को डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब से कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराई गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर मुकम्मल यकसू है। अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा साहब के मुताबिक जुडिशल कमीशन का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। किसी का हैंड पे एक फैसला कतन काबिल कबूल नहीं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कुछ मुतालबात रखे हैं जो हर एक महज़ब और जमहूरी माशरे के लिए आम होते हैं। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के मामले पर बिल्कुल यकसू हैं। वो चाहते हैं कि इन 2 मामलात पर गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और असल हक़ाइक़ कौम के सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा ऐसा मुतालबा नहीं है जो ना माना जाए। ये सबसे आसान मुतालबात हैं। अगर आप सच्चे हैं तो CCTV फुटेज ले आएं। इस पर कमीशन जो भी फैसला देगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन किसी का हैंड पे एक फैसला कतन काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने पीटीआई के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन ऐसे जज की सरबराही में बनाया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। पीटीआई का दूसरा मुतालबा सियासी कैदियों की रहाई का है। हमारे जितने भी कैदी हैं उन्हें रहा किया जाए। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे जो असीरान मिलिट्री कोर्ट्स में थे उन पर तशद्दुद किया गया। इस मामले पर भी इमरान खान साहब से मशावरत हुई है। हम इस मामले को हम इंसानी हकूक़ कमीशन और इंसानी हकूक़ तंजीमों के पास लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के लिए बाल हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी है। हम देखेंगे कि अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज एक ऑप्शन मौजूद था कि जिस माहौल में हम बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मशावरत करना चाहते थे वो माहौल हमें मुहैया नहीं किया गया।
ہم چاہتے تو اس کا بائیکاٹ کر کے باہر آ سکتے تھے، لیکن ہم نے لچک دکھائی۔ ہم کنٹرولر ماحول میں ملاقات کی کیونکہ ہمارے مد نظر پاکستان اور پاکستان کے عوام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 اس کے مد نظر پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں۔ انہوں نے اتنی لچک دکھائی ہے کہ اب فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں حامد رضا صاحب نے کہا کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ڈیڈ لائن عمران خان صاحب نے حکومت کو دی ہے، اس میں تبدیلی کا اختیار بھی عمران خان صاحب کو ہی ہے۔ کوئی پیش رفت ان تک پہنچی تو پھر وہ اس پر مزید بات کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی رہائی کی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی رہائی کا مطالبہ مذاکراتی کمیٹی تک ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف اپنے ورکرز کی رہائی کی بات کی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ صرف ورکرز پارٹی اور عوام کی جانب سے ہے۔ اس کے لیے بھی ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی کسی ایگزیکٹو آرڈر یا NRO کے تحت رہائی نہیں چاہتے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ تمام مقدمات کا سامنا کر کے کلیئر ہو کر جیل سے باہر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسے کیوں ہوا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ احتساب عدالت نے اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت میں آج پھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے کی۔ بانی PTI عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج اڈیالہ جیل میں سنایا جانا تھا، جس کے لیے احتساب عدالت کے عملے نے بانی PTI کے وکلاء کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ بانی PTI کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب نے تصدیق کی تھی کہ احتساب عدالت اسلام آباد کے عملے نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں سنایا جائے گا۔ سماعت سے قبل احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب اڈیالہ جیل پہنچے، جبکہ نیب پراسیکیوٹر چودھری نذر، نیب لیگل ٹیم کے ممبران عرفان احمد، سہیل عارف اور اویس ارشد، احتساب عدالت اسلام آباد کا عملہ اور بانی PTI عمران خان صاحب کے وکلاء سلیمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر بھی جیل پہنچے تھے۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، جس میں لیڈیز پولیس اہلکاروں سمیت ایلیٹ فورس کے دستے بھی شامل تھے۔ اسی طرح اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی تھی اور داخل ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی بھی جامع تلاشی لی جا رہی تھی۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت میں بانی PTI عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ بھی عدالت پہنچی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ خود عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا، جو اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ جج نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ بانی PTI عمران خان صاحب کو 2 مرتبہ پیغام بھجوایا، لیکن وہ عدالت نہیں آئے۔ بشرا بی بی صاحبہ بھی عدالت نہیں آئیں۔ جج صاحب نے کہا کہ میں ٹھیک 8:30 بجے جیل آ گیا تھا، اب 10:30 ہو چکے ہیں،
ملزمان اور ان کے وکلاء موجود نہیں، فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں، جو اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ بعد میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل پہنچی، وہ اندر جائے بغیر ہی باہر سے ہی روانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 2 مرتبہ مؤخر کیا تھا۔ ٹرائل کی آخری سماعت گزشتہ سال 18 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ آج بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کی موجودگی میں سنایا جانا تھا، دونوں آج پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے فیصلہ آج تیسری بار بھی مؤخر کر دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ 17 جنوری کو دوبارہ سنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کو ایک بار پھر پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے الزام میں ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے واضح احکامات کے باوجود شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور حکومت سے ہونے والے مذاکرات کے خلاف بیانات دیے ہیں، جو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں کے بارے میں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا تھا، جنہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کرنے اور پارٹی کے اندر ان کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لانے کا حکم دیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں اس بات پر افسوس کیا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے متعدد بار پارٹی کے مفاد کا سوچے بغیر ایسے بیانات دیے جن سے جماعت کو نقصان پہنچا۔ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی کی طرف سے 7 دنوں کے اندر جواب جمع کرانے اور اس دوران میڈیا پر پارٹی کی نمائندگی کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔